وہ اضطراری انداز میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی پور پور سجی سوری دلہن، بلکہ نہیں، بے بس دلہن ایک ایسی سیج سجائے بیٹھی تھی جو اس کے لیے تھی ہی نہیں۔ آج کے دن بھی پاکستان کے روایتی گھرانوں کی طرح ایک عام اور روایتی کہانی دہرائی گئی تھی۔ بڑوں کی پگڑیوں کی خاطر، شریف گھرانے کی عزت و تکریم کی خاطر ایک اور بیٹی کو روایات کی سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ عین شادی کے دن اس کی بڑی بہن پارلر سے اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو قربانی کی بکری فرشتے داؤد کو بنایا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ شخص جو اب اس کا مقدر بنا دیا گیا ہے، برسوں سے اس کی بڑی بہن کے عشق میں پور پور ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خود ان دونوں کی محبت کی گواہ تھی آخر۔ فرشتے اور علیزے کے مزاج میں بھی تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ جہاں علیزے ایک بے باک، بولڈ، کانفیڈنٹ اور بے خوف لڑکی تھی، وہاں فرشتے انتہائی دبو قسم کی، خاموش طبیعت، شرمیلی اور کسی حد تک ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ اپنی ریزرو طبیعت کی بدولت وہ لوگوں میں زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب بات اس کے والدین کی تربیت اور عزت پر آ پہنچی، جب والدین نے خود کو رسوائی سے بچانے کی خاطر اس کے سامنے 10 سوال دراز کیا، تو وہ ان کا یہ جان گسل فیصلہ بھی خاموشی سے مان گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس شخص جس کا نام اشمل تیمور ہے کی زندگی میں کہیں کوئی جگہ نہیں، ایک رتی برابر جتنی بھی نہیں۔ وہ اب دن رات پل پل اس کی بہن کی بے وفائی کا بدلہ اس کی ذات کی تذلیل کر کے لے گا کہ نکاح جیسا پاکیزہ بندھن قبول کرتے وقت بھی اس کی آنکھوں میں کچھ ایسے ہی نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے جس میں فرشتے کی داؤ کی ہستی جل کر خاکستر ہو جانی تھی۔ اس کی لہو چھلکاتی آنکھوں میں کچھ ایسی ہی تحریر بڑے واضح الفاظ میں درج تھی کہ وہ اپنی نارسائی کا بدلہ اس کا تشخص مسخ کر کے لے گا۔ وہ یہ بدلہ لے گا اور ہر حال میں لے گا کہ اسے کون سا فرشتہ داؤد سے ذرا بھر بھی انسیت تھی کہ وہ اس کا احساس کرتا پھرتا۔ تو کیا فرشتے داؤد یہ سب ہونے دے گی؟ کیا وہ اب بھی اتنی ہی ڈرپوک اور دبو رہے گی کہ اپنی ذات کی تذلیل برداشت کر لے گی، اپنی نسوانیت اور انانیت کا کچلا جانا سہ پائے گی؟ کیا وہ اپنی خودداری کو اس شخص کے قدموں کی خاک کے مانند رون دیا جانا قبول کر پائے گی؟ وہ سوچ رہی تھی، وہ یہ ہونے دے گی؟ وہ یہ برداشت کر لے گی؟ کیا وہ یہ سب سہ لے گی؟ جواب بڑا واضح اور شفاف تھا۔ زندگی کے اس مقام پر بزدلی موت تھی۔ فرشتے داؤد ان لوگوں میں سے تھی جنہیں لڑنے سے پہلے ہی رونا آ جاتا ہے اور شدید قسم کا آتا ہے کہ اپنی بات بھی سامنے والے کے سامنے نہیں رکھ پاتے، حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک جاتا ہے، لیکن آج وہ ایسا کرنے کی متحمل تھی۔ اس جواب نے اس کے بدن میں بجلی سے دوڑا دی تھی، اس لیے فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ لگا اور اس پر عمل پیرا ہونے میں آدھا پل۔ وہ بستر سے اٹھی، ابھی بیڈ سے قدم نیچے رکھا تھا جب کمرے کا دروازہ کھول کر وہ شخص آگ کا ڈھیر بنا اندر داخل ہوا۔ اس کے وجیح چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے، سیدھی نظر نازک سے وجود پر اٹھی اور آنکھوں سے شعلوں کی لپٹیں سی نکلنے لگیں۔ اسے دیکھ کر وہ انتہائی حقارت آمیز تاثرات اپنے خوبرو ترین چہرے پر سجائے ون سائیڈڈ طنزیہ مسکرایا تھا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، تم میں اتنی غیرت تو ہے کہ اس کمرے میں اتنی حیثیت اور مقام جانتی ہو، اسی لیے میرے آنے سے پہلے یہ سیج چھوڑ دی، نہیں تو میں تمہیں تمہاری اوقات لازمی دکھاتا۔ پہلا ہی وار بڑا جان لیوا اور کاری تھا۔ فرشتے کے فرشتے تک بلبلا اٹھے تھے، لیکن وہ جانتی تھی اسے زندگی کے اس مقام پر کم از کم اس لمحے خاموش نہیں رہنا ہے۔ آپ کو یہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں، مجھے میری حیثیت اور مقام پہلے سے ہی معلوم ہے۔ اس نے اپنی خوبصورت ترین بڑی بڑی شفاف آنکھوں پر نفیس سا گلاسز درست کرتے کہا۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، لیکن اسے یہ جنگ اپنی خودداری کے لیے اب ہر حال میں ہر قیمت پر لڑنی تھی۔ وہ یہ جواب سننے کا روادار نہیں تھا، کم از کم فرشتے داؤد کے منہ سے تو یہ بالکل بھی نہیں۔ تبھی اس کے پارے نے آسمان کو چھوا تھا۔ یوں تم میں اتنی جرت ہے کہ تم مجھ سے زبان درازی کر سکو؟ وہ ایک لمحے میں اس کے سر پر پہنچتا، اس کا میدے سا سفید اور پھول سا نازک بازو کسی بھیڑیے کی طرح دبوچے ذرا سا جھک کر اس کے منہ پر غرایا تھا۔ دراز قامت وجیح لمبے چوڑے شخص کے سامنے وہ دھان پان سی اندر تک کانپ گئی تھی۔ اشمل بھا، وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ معمول کے مطابق اسے بھائی بولنے والی تھی جب اشمل تیمور نے جبڑے بھینچے، اپنا طیش و اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اشمل تیمور کی دلہن فرشتے داؤد کا نوخیز حسن اس وقت پریوں کو مات دے رہا تھا، مگر یہاں سراہنے والا کون تھا؟ وہ تو اس وقت نفرت کا پجاری سراپا نفرت بنا ہوا تھا۔ اشمل تیمور نے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھیں۔ فرشتے کو یہی موقع غنیمت لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی وحشتی گرفت سے چھڑایا اور چھپاک سے ڈریسنگ روم میں جا گھسی۔
بلکہ اندر سے تیزی سے لاک لگا لیا۔ پیچھے اشمل تیمور نے وہ ساری اجلا عروسی پل بھر میں تباہ و برباد کی تھی۔ بس نہیں چل رہا، اس لڑکی سمیت یہ پورا کمرہ یا گھر ہی جلا ڈالتا۔ وہ پورا کمرہ تہس نہس کر چکا، لیکن سینے میں بھڑکتے بھانبڑ میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے ڈریسنگ روم میں بند رہی اور وہ ٹیرس پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ جب فرشتے کو ٹھنڈے فرش پر اپنی کلفی جمتی محسوس ہوئی تو وہ ایکوا رنگ کے سادہ سے سوٹ میں آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اس جن کو کمرے میں موجود نہ پا کر اس نے سکھ کا سانس لیا، مگر اس کی قسمت اب اتنی بھی اچھی نہیں تھی۔ اچھی ہوتی تو اس جنگلی جلاد کے ساتھ پھوٹتی ہی کیوں؟ یہ وہی لمحہ تھا جب وہ ٹیرس سے سلائیڈنگ ڈور سے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سر پر آ پہنچا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں فرشتے داؤد، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ اس کے اندر کی بھڑک آگ بے شمار سگریٹیں پھونکنے سے بھی کم نہ ہوئی، اسی لیے اندر آ کر پھر سے حلق کے بل دھاڑا تو فرشتے اس کی آواز پر 2 فٹ پچھلے اچھلی تھی۔ میں اس وقت کہاں جاؤں؟ فرشتے کو اپنی ہی آواز کافی اجنبی محسوس ہوئی تھی۔ یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو کہ یہ کمرہ تمہارا نہیں، یہ جگہ تمہاری نہیں، میں اس رشتے کو نہیں مانتا، اسی لیے میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، یہاں جہاں مرضی، لیکن اس وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ اس کے ٹھیک سامنے کھڑا اس کا نام نہاد شوہر تھا، شاندار مرد، اتنا سنہرا جتنا چڑھتا سورج، اتنا مغرور اور سخت جیسے مری کی نخوت زدہ سخت چٹانیں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کی یہ شکل دیکھنے کا، لیکن میں بھی تو سمجھوتا کر رہی ہوں نا، تو آپ بھی کیجیے۔ بدقت تمام اس نے بھی اپنا لہجہ پتھریلا بنانے کی بھرپور کوشش کی، جس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی کہ مقابل نے انتہائی بے یقینی سے لال بھوکا آنکھیں چھوٹی کے تنفر سے ایک آئیبرو چکائی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک جیسی صورتحال سے گزر رہے ہیں، یہ رشتہ میرے لیے بھی کسی عذاب یا بوجھ سے کم نہیں، اسی لیے واویلا یا ہنگامہ مچانے سے بہتر ہے کہ خاموشی سے تحمل کا مظاہرہ کریں، چپ چاپ اس صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہی بہت تماشا لگ چکا ہے، آپ اپنا اور میرا مزید کیوں تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ فرشتے نے بڑے بے تاثر سے لہجے میں کہا تھا، لیکن اشمل تیمور کی زیرک نگاہیں اس کے ہاتھوں پر تھیں۔ وہ اپنے ایک گلابی ہاتھ میں دوسرا ہاتھ اس سختی سے دبوچے ہوئے تھی کہ اپنے ہی ناخن دوسرے ہاتھ میں کھپ سے گئے تھے۔ یہ سب برداشت کرنا تمہاری مجبوری ہوگا فرشتے داؤد، میری کوئی مجبوری نہیں کہ تمہارا یہ انچاہا وجود اپنی زندگی میں اپنے آس پاس آپ اپنی حد میں رہیں تو اچھا ہوگا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اپنی ذات کی تذلیل اور بے توقیری مزید ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ وہ بھی حلق کے بل چلانا چاہتی تھی، مگر پھر گلا رند گیا اور آنسو کی لڑی گالوں پر بہنے لگی۔ تمہاری اوقات ہے تم اشمل تیمور کو دھمکی دو؟ ہو کیا چیز تم؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور۔ مجھے ایک آخری مرتبہ بتا دے میں کہاں جاؤں؟ اس پدی سی لڑکی کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو اشمل تیمور کو چونکانے کا باعث بن گیا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ بھاڑ میں یا کہیں بھی، لیکن یہاں سے ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتا کہ بھونچکا رہ گیا کہ فرشتے داؤد نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع تک نہ دیا اور کمرے کی دہلیز پار کرتے کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ اس پر تضاد وہ باہر نکل کر زور زور سے اس کے ماں باپ کو آوازیں دینے لگی تھی۔ وہ بری طرح بوکھلا کر جبڑے بھینچتا اس کے پیچھے باہر لپکا، لیکن تب تک دیر ہو گئی تھی۔ تایا ابو، تائی امی، ممی پاپا۔ فرشتے داؤد کمرے سے باہر نکل کر رو رو کر سب کو پکارنے لگی، ان سب کو جو اسے اس آگ میں جھونک کر اب بڑے مطمئن تھے۔ وہ سب جو اسٹڈی میں بیٹھے تھے بوکھلا کر باہر نکلے۔ سب سے آگے تایا ابو تھے۔ وہ بھاگ کر تایا کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ ان سب کے ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ فرشتے، میرا بچی کیا ہوا؟ ایسا کیا ہو گیا میری بچی کہ تم اس طرح برخودار؟ کیا کیا ہے تم نے اسے؟ تیمور دورانی جو فرشتے سے گھبرا کر اس کے رونے کا سبب پوچھ رہے تھے، بیٹے کو سامنے ہی دیکھتے اس پر برس پڑے۔ سب حق دک وہاں موجود تھے۔ اشمل تیمور اپنی جگہ پر فریز ہوا تھا۔ اسے فرشتے داؤد سے ہر طرح کے رد عمل کی توقع تھی سوائے اس کے۔ تایا ابو، یہ مجھے بار بار اپنے کمرے سے دفع ہو جانے کو بول رہے ہیں، کہتے ہیں میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے، بھاڑ میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، کبھی کہتے ہیں میری اوقات اور حیثیت نہیں ان کے کمرے میں رہنے کی۔ آج فرشتے داؤد کی ہچکیوں کے دوران کہا ایک ایک لفظ سب کو سنائی دیا تھا اور اچھی طرح سمجھ بھی آیا تھا۔ تنہائی میں کسی کی ذات کی توہین کرنا کتنا آسان تھا، اور اب جب وہ ان سب لوگوں کے سامنے اس کی برہنہ تلوار کی مانند کاٹ دار الفاظ دہرا رہی تھی تو اشمل تیمور کو یوں لگا تھا جیسے اسے بھری محفل میں بے لباس کر دیا گیا ہو۔ حیرانی، پریشانی، بے یقینی اور خاص کر شرمندگی کی انتہائی زیادتی کے باعث وہ اپنی جگہ پر بالکل فریز ہوا تھا۔ کیوں اشمل تیمور دورانی؟
تمہارے کمرے میں اگر اس بچی کے رہنے کی حیثیت اور اوقات نہیں تو کیا اس بھگوڑی کے رہنے کی حیثیت اور اوقات ہے جو تمہاری محبت تمہارے منہ پر مار کر اسے 2 کوڑی کا کر کے چلی گئی؟ اگر تمہارا جواب اب بھی ہاں ہے تو جاؤ بغیرت بن کر اس بھگوڑی کے قدموں میں جا گرو اور اپنی محبت کی بھیک مانگ کر اسے واپس لے آؤ۔ اگر اتنا بغیرت بننے کا تمہارے اندر حوصلہ ہے تو یقین کرو تمہارے باپ میں بھی اتنی غیرت ہے کہ وہ اس بچی کو تمہاری زندگی سے پل میں نکال دے گا، جیسے تم جیسا نافہم کم عقل شخص ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ تیمور دورانی نے اس کی ضد اور ہٹ دھرمی کے غبارے سے پل بھر میں ہوا نکالی تھی۔ اس کے لبوں پر چپکا کفن لگا تھا، لیکن وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اب بھی سرد و سپاٹ نگاہوں سے فرشتے داؤد کے ہچکولے کھاتے وجود کو خونخوار نگاہوں سے بس گھورے جا رہا تھا۔ کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، ہاں، لیکن اس وقت اسے اس وقت سے بھی زیادہ سبکی محسوس ہو رہی تھی جس وقت علیزے کے بھاگ جانے کا علم ہوا تھا۔ اشمل، کیا یہ سب تم اپنے ہوش و حواس قائم رکھ کر ایک مرتبہ غیر جانبداری سے سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے بیٹا؟ یہ وہ لڑکی ہے جس نے اس وقت تمہارا ہاتھ تھاما جب تمام دوستوں احباب کے سامنے تم بے عزت ہونے والے تھے۔ آج اگر ہال میں کوئی دلہن موجود نہ ہوتی تو سوچو تمہاری کتنی انسلٹ ہوتی۔ آج لوگوں کو حقیقت کا علم ہو جاتا تو تمہیں کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے کہ اسے ایک بٹے ہوئے شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس نے تمہارا ساتھ قبول کیا تمہاری اور ہم سب کو رسوائی سے بچانے کی خاطر۔ اشمل، تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اشمل کی ماں سعدیہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ فرشتے کے والدین بالکل خاموش تھے، بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ تمام کسر اشمل کے والدین پوری کر چکے تھے، یہاں اس کا کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ وہ خاموشی سے منظر سے ہٹ گیا۔ ستم تو یہ کہ اسے کسی نے پیچھے سے آواز دینے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ وہ چاروں روتی بلکتی فرشتے کو لیے واپس کمرے میں آئے تو اندر کا ماحول دیکھ کر افسوس ہی کر پائے کہ اشمل تیمور نے پورا کمرہ تہس نہس کر رکھا تھا۔ اب داؤد دورانی کو بھائی اور بھتیجے کی محبت میں کیا اپنے فیصلے کی جلد بازی پر ڈھیر ساری پشیمانی نے آ گھیرا۔ فرشتے کی ماں تبسم بھی بلک رہی تھی۔ فرزانہ، بچی کو حوصلہ دو، تم تو خود ہی رونے لگ گئی۔ بیگم ملازمہ سے بول کر کمرہ صاف کروائے۔ تایا اسے ساتھ لگائے صوفے تک آئے۔ سعدیہ نے اسے اپنے حصار میں لیا، اسے چپ کروایا، پانی پلایا اور وہ تا دیر تک اسے اس کی حیثیت اور مقام باور کراتے رہے۔ داؤد اور تیمور باہر نکل گئے۔ کمرہ صاف کروا کر سعدیہ اور تبسم نے اسے بستر پر لٹایا اور پھر وہ دونوں اسے اپنی دانست میں سلا کر ہی کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ زخم ابھی ہرے کچور تھے جو ابھی رس رہے تھے، انہیں مندمل ہونے میں وقت درکار تھا۔ ان کے جاتے ہی اس کی سرخ نم نگاہیں پٹ سے کھلیں۔ نیند کی دیوی بھی ناراض ہو بیٹھی تھی۔ ویسے بھی اپنے بیڈ اپنے تکیے کے بغیر نیند ہی کہاں آتی تھی، اسی لیے وہ ساری رات جاگتی رہی۔ پہلے تہجد ادا کی، پھر فجر پڑھی۔ اس کے لیے پوری رات کروٹیں بدلتے گزری تھی، پھر فجر کے بعد کہیں جا کر اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ صبح فجر تک سڑکوں کی خاک چھانتا رہا، دل کسی طور سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ درد اور تکلیف تھی جو رگوں پہ میں سرایت کر چکی تھی۔ علیزے اور وہ دونوں بچپن کے ساتھی تھے، دونوں خاندان ایک ہی گھر دورانی منزل میں بستے تھے، دونوں خاندانوں میں محبت اور انسیت تھی۔ بڑے بھائی تیمور دورانی کی 3 اولادیں تھیں، تینوں ہی بیٹے تھے۔ پہلے 2 بیٹے قیس اور کیف اپنی اپنی فیملیز کے ہمراہ بیرون ملک سیٹل تھے، جبکہ اشمل تیمور بھی ترکی سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے ہارٹ سرجن بنتے آ کر یہاں اپنا ہاسپٹل بنانا تھا۔ داؤد دورانی کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، کیونکہ وہ اس فیملی میں 3 بیٹوں کے 5 سال بعد اس خاندان کا حصہ بنی تھی۔ تبھی علیزے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے حد سے زیادہ خود پرست، خود غرض، گھمنڈی اور بے حس تھی۔ اس کے 3 سال بعد ہی داؤد دورانی کی دوسری گڑیا اس دنیا میں آئی جو سب کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ فرشتے داؤد حقیقتاً اپنے نام کے مطابق شخصیت کی مالک تھی، بے حد حساس، نرم طبیعت، مہربان اور خاموش طبع۔ علیزے کی طبیعت میں جتنی ہلچل اور ہنگامہ خیزی تھی، فرشتے اتنی ہی پرسکون اور آہستگی سے بہتے نرم میٹھے جھرنے جیسی طبیعت کی مالک تھی۔ بچپن سے ہی اشمل تیمور اور علیزے کی خوب بنتی تھی اور اکثر ان کی شرارتوں کا عتاب فرشتے ہی بنتی تھی۔ بچپن گزرا، لڑک پن آیا اور پھر جوانی۔ اشمل تیمور کے جذبات دوستی سے محبت میں بدل گئے۔ اس نے برملا اس سے کئی بار اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور علیزے نے بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا تھا۔ دونوں خاندانوں کو اپنے بچوں کی دلچسپی کا علم تھا، تبھی ان کی منگنی بہت پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ وہ شوخ و چنچل علیزے کی سنگت میں بہت خوش رہتا تھا۔ اب بھی ان دونوں کی شرارتوں کے عتاب کا نشانہ فرشتے کی بے ضرر ذات رہتی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر ان دونوں سے کتراتی تھی۔ یوں بھی علیزے کی بولڈ، کانفیڈنٹ شخصیت کے سامنے سادہ سی اور دب کے رہنے والی فرشتے کی شخصیت بہت ماند پڑ جایا کرتی تھی۔
منگنی کے بعد وہ میڈیکل کی پڑھائی کے لیے ترکی چلا گیا اور علیزے نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے شوق کے مطابق ایک کمپنی میں جاب بھی کر لی۔ اس دوری کے باوجود ان کی محبت اور رابطے میں پھر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ سال میں 1-2 چکر پاکستان کا لگا لیتا تھا اور برسوں بعد لوٹ کر آیا۔ تب وہ 26 برس کا تھا۔ تب اسے علیزے کے مزاج میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی تھی، لیکن اس نے شادی کی فطری گھبراہٹ اور گریز سمجھ کر اگنور کر دیا۔ شادی سے 1 دن پہلے داؤد اور ان کی بیگم تبسم بے تحاشا پریشان نظر آئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا تھا علیزے نے ان سے اشمل سے شادی سے صاف انکار کرنے کے بعد اپنے باس جہانگیر افریدی سے شادی کا فیصلہ سنایا تھا، جس سے داؤد درانی نے اس پر ہاتھ تک اٹھایا تھا۔ وہ اس دن وقتی طور پر خاموش ہو گئی تھی اور بظاہر اپنی ضد سے پیچھے ہٹ گئی۔ یہ تو شادی والے دن پتہ چلا وہ سیلون سے غائب تھی۔ بس اتنا پتہ چلا تھا کہ ایک بڑی سی گاڑی سیلون کے باہر ضرور دکھائی دی تھی۔ جاتے وقت اس نے یہ احسان ضرور کیا تھا کہ شادی کے جوڑے، جولری اور سارے سامان کو سیلون میں فرشتے کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ وہ بھی تو اسی سیلون میں تیار ہونے آئی ہوئی تھی۔ واش روم جانے کا بول کر علیزہ غائب ہوئی۔ جب فرشتے نے اسے ہر جگہ دیکھا اور غائب پایا تو روتے ہوئے اپنے بابا کو کال کر دی۔ کچھ ہی دیر میں اشمل سمیت تایا تائی اور اس کے ماما بابا سیلون میں پہنچ گئے تھے۔ علیزے کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ جاتے وقت ایک لڑکی کو ایک نوٹ دے کر گئی تھی، جس میں لکھا تھا وہ اپنے باس جہانگیر افریدی سے کورٹ میرج کرنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد داؤد اور تبسم نے فرشتے کو اس شادی کے لیے راضی کیا اور تیمور اور سعدیہ نے اسے منایا۔ اس وقت ترکی تک سے اس کے دوست احباب اور کئی ٹیچر اس کی شادی اٹینڈ کرنے آئے ہوئے تھے۔ اس کی جان حلق میں نہ اٹکی ہوتی تو وہ یہ شادی کبھی نہیں کرتا۔ علیزے کی جگہ فرشتے نے لے لی۔ اسی دلہن کے جوڑے اور جیولری سے اسے سجایا گیا۔ وہ جب ہال میں ایک ساتھ اسٹیج پر بیٹھے نکاح نامے پر دستخط کر رہے تھے، تب بھی اشمل تیمور جانتا تھا پاس بیٹھی چھوٹی سی لڑکی کیسے خود کو سنبھالے ہوئے ہے، کس دل سے یہ شادی کر رہی ہے۔ اسے خود سے زیادہ اس پر غصہ آیا۔ وہ کیوں یہ قربانی دینے پر آمادہ ہوئی تھی؟ اشمل تیمور کی تو مجبوری تھی۔ اس کی کیا مجبوری تھی؟ یہ تھی اس کی محبت کی کہانی۔ علیزے نے اس پر اپنی محبت اور دولت اور شہرت کو ترجیح دی تھی۔ کم دولت تو اس کے پاس بھی نہیں تھی، لیکن علیزے کو شاید اوقات سے زیادہ کی ہرس تھی۔ اس کا دل کرچوں میں بڑھ گیا تھا۔ ہمیشہ اس جگہ پر علیزے کے علاوہ اس نے دور دور تک کسی کو نہ سوچا تھا۔ تبھی اب زیادہ تکلیف میں تھا کہ وہ اس کے ساتھ لائل تھا، صرف اس کا تھا۔ ان دونوں میں تیسرے کی گنجائش کہاں سے پیدا ہوئی تھی اسے سمجھ نہ آئی۔ جب دل و جاں کی وحشت و ویرانگی سے دم گھٹنے لگا تو پہلے مسجد گیا، فجر کی نماز ادا کی اور اپنے لیے صبر و استقامت مانگی۔ دل کسی ایک جگہ ٹھہرا تو واپس گھر چلا آیا۔ عجیب بات تھی کہ دل میں لگی آگ کے بھانبڑ اب بجھ گئے تھے، لیکن دھواں ابھی بھی باقی تھا۔ وہ تھکا ہارا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر ہی اپنے بیڈ پر گٹھری بنے نرم و ملائم اور نازک وجود پر اٹھی۔ وہ بے وقوف لڑکی کمرے کی لائٹ جلا کر بھی گہری نیند میں تھی۔ حیرت کی بات تھی اسے تو تقریباً نیم اندھیرے میں نیند آتی تھی۔ ایکوا رنگ کے سادہ سے شلوار قمیض میں وہ گہری نیند میں تھی۔ گہرے کتھئی رنگ کے گھنے بالوں کی آبشار بیڈ پر بکھری ہوئی تھی۔ خود وہ سرخ و سفید کوئی موم کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ اینک کے بغیر گھنی سیاہ مٹی ہوئی پلکیں ابھی بھی جیسے خوف اور دکھ کی شدت سے لرز رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے ہی خوب خوار کیا تھا اسے، بڑی محبت کے سر میں خاک ڈال گئی تھی، اور چھوٹی نے بڑوں کے ایک بیہودہ فیصلے کے آگے کسی چابی کی گڑیا کی طرح سر تسلیم خم کر دیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ تو فی الحال اپنے سامنے کو بھی اپنے ساتھ نہیں چاہتا تھا۔ کجا کے ایک جیتا جاگتا نازک سا وجود اس کے پلے سے باندھ دیا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کے سانپ پھر سے چٹکنے لگے تھے، لیکن وہ سب نظر انداز کر کے ڈریسنگ روم میں گھس گیا کہ سر درد سے پھٹ رہا تھا اور فی الوقت وہ صرف اور صرف آرام کرنا چاہتا تھا۔ آرام دہ کپڑے پہن کر وہ باہر آیا۔ بیڈ پر نیند میں ڈوبے وجود کو پوری طرح نظر انداز کیے وہ بیڈ کی دوسری طرف ڈھہ جانے والے انداز میں لیٹا اور آنکھیں موند لی۔ ذہنی، جسمانی اور روحانی اس قدر تھکاوٹ اور بے سکونی تھی کہ وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ تقریباً 11 بجے کے قریب بھاری ہوتے سر کے ساتھ فرشتے کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے اپنا دم سا گھٹتا محسوس ہوا تو یہ سوچ کر ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا کہ کہیں وہ پاگل جنگلی شخص اس کا گلا گھونٹ کر اسے جان سے تو نہیں مارنے لگا۔ فرشتے نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں دیوار گیر پردوں کے پیچھے سے آتی دھوپ کی روشنی کی وجہ سے کمرے میں ملگجی سی روشنی تھی۔ اس کی جان تو تب لبوں پر آئی جب اس شخص کا بھاری بھرکم کثرتی بازو اپنی کالر بون سے لپٹا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گہری نیند میں اپنا بازو اس کے کندھوں سے لپیٹ گیا تھا۔ شاید اس خونخوار شخص کا لمس اپنے وجود پر یوں محسوس کر کے وہ ہراسگی کی آخری انتہا کو چھو آئی، تبھی بری طرح کسمائی تھی۔
فرشتے کے لبوں سے دبی دبی سی سسکی برآمد ہوئی۔ اس کے بال بری طرح پھٹے تھے کیونکہ وہ جن اوندھے منہ اس کے لمبے بال اپنے نیچے دیے لیٹے ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اپنے پہلو میں ایک اندیکھی نازک سی ہلچل سی سے اس کی آنکھ کھلی۔ اشمل نے خمار آلود آنکھیں کھول اپنے پہلو میں دیکھا جہاں وہ بے حد قریب اپنے گلے سے اس کا چٹانی بازو سرکانے کی تگ و دو میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ سفید و گلابی پن کی آمیزش لیے وہ بے حد نازک سا وجود تھا جو بغیر دوپٹے کے اس وقت اس کے پہلو سے لگا ہوا تھا۔ تیکھے نقوش پر خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ گلاسز کے بغیر ان بڑی بڑی شفاف کتھئی آنکھوں میں خمار کے گلابی پن کے علاوہ اس وقت خوف کے سائے تھے۔ گلاسز کے بغیر، کسی بھی مصنوعی آرائش کے بغیر آج وہ پہلی مرتبہ کسی اور نظر سے اسے اپنے اتنے قریب دیکھ رہا تھا اور بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا اور بڑی ایمانداری سے اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ علیزے سے بھی زیادہ اسے محفلوں میں چھا جانے اور خود کی نمائش کروانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ خود کو چھپا کر، سنبھال کر اور ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اشمل کو تو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ اس کے بال اس قدر لمبے اور گھنے ہیں۔ اس نے تو ہمیشہ علیزے کے شولڈر کٹ بال دیکھے تھے۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کے بالوں کی نرم آبشار پر پڑا تھا۔ ان میں سے آنے والی بھینی بھینی خوشبو نے اس کی نیند کو بڑا پرسکون بنا دیا تھا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے سویا تھا کہ یہ خوشبو سے کہاں سے آ رہی ہے۔ ادھر فرشتے جیسے حالت جنگ میں تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا یہ سنگلاخ اور نخوت زدہ جاگتی چٹان اپنے بالوں سے کیسے سرکائے، اور ایک اس کا پتھریلا بازو جو وہ جتنا سرکانے کی کوشش کر رہی تھی اتنا ہی اس کی گردن سے جیسے لپٹ رہا تھا۔ وہ گھل رہی تھی لیکن پھر کسی جان لیوا احساس کے تحت جھٹکے سے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ نظروں کا زوردار قسم کا تصادم ہوا۔ اشمل تیمور نے نوٹ کیا ابھی جس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرا رہے تھے، ابھی اس چہرے پر غصہ، چھوٹی سی گلابی ناک پر اشتعال اور ماتھے پر ننھے سے بل نمودار ہو گئے تھے۔ اسے رات سے حیرت و بے یقینی کے جھٹکے دے رہی تھی۔ وہ دبوسی فرشتے جو اسے دیکھ کر کونوں خدروں میں جا چھپتی تھی، اب اس کی اس کایا پلٹ پر اشمل کا رات سے ہاضمہ خراب ہو رہا تھا۔ میرے بال چھوڑیں اور اپنا یہ بلڈوزر جیسا بازو پیچھے ہٹائیں، نہیں تو میں پھر سے تایا ابو تائی امی کو شکایت لگاؤں گی کہ آپ میرا گلا دبا رہے تھے۔ اس کا کہنا غضب ثابت ہوا جب اسے گزشتہ رات کی فرشتے بیگم کی ساری کارروائی سے آگ و سباگ سمیت یاد آئی اور خود کی عزت افزائی اور مٹی پلے دھونا یاد آیا۔ تب پھر سے بہت جلد اس کا ٹیمپر لوز ہوا تھا اور پھر جانے کیا ہوا، اس پر دھاڑنے یا چیخنے چلانے کے بجائے اشمل نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ فرشتے کو اسے ہر چیز کی توقع رکھتی تھی لیکن اس بات کی نہیں۔ اس اچانک افتاد پر بوکھلا کر رہ گئی۔ جب تک وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتی ایک شیر کے پنجے جیسی گرفت میں پھنس کر رہ گئی۔ فرشتے اس کے جان لیوا حصار میں تھی اور چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ وہ اس سے اپنے لمس سے روشناس کروا رہا تھا۔ ایسا کیوں کر رہا تھا خود بھی نہیں جانتا تھا۔ فرشتے نے اپنی پوری جان لگا کر مزاحمت کی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی انہونی سر انجام دیتا، اشمل نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے تایا ابو تائی امی کو جو بتانا ہو بتا دینا، اور یہ جو میں نے ابھی تمہارے ساتھ کیا وہ تو لازمی بتانا، اسٹوپڈ سلی گرل، وہ پھنکار کر کہتا واش روم میں جا گھسا۔ ادھر فرشتے کا سانس یوں دھوکنے کی مانند چل رہا تھا جیسے جانے کتنی مسافت بھاگ کر طے کی ہو۔ نوخیز وجود پر رو پہلی کرن جیسا لمس تھا جو اسے کسی انی کی طرح کاٹ گیا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ رگڑ کر اس کا لمس احساس خود سے جھٹکنے کی ناکام کوشش کی لیکن بری طرح ناکام ہوئی۔ فرشتے کے آنسو بہہ نکلے۔ یہ شخص اسے اس کی رات کی کارروائی کی سزا کتنی باریک واردات سر انجام دے کر دے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی یہ حرکت وہ کسی کو بتا سکتی ہے یا اس بات کی کسی کو شکایت لگا سکتی ہے؟ نہیں۔ وہ نہا کر ٹاول سے بال رگڑتا واش روم سے باہر نکلا تو ایک مرتبہ پھر روح جسم کا ساتھ چھوڑنے کو بےتاب ہوئی۔ وہ بھونچکا سا ہونک بنا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا رہ گیا۔ بستر خالی تھا، ڈریسنگ کا دروازہ کھلا تھا اور کمرے کا دروازہ بھی، جس سے صاف ظاہر تھا وہ کمرے سے باہر نکل گئی ہے۔ وہ بے یقین ہوا۔ ہاں وہ مانتا تھا وہ ابھی 18 سال کی تھی اور کافی ناسمجھ اور معصوم بھی، لیکن اتنی تو نہیں ہوگی کہ اس کے اس دوسرے عمل کی شکایت لگانے کو بھی کمرے سے بھاگ کھڑی ہوتی۔ زمین آسمان اشمل تیمور کو اپنی نگاہوں کے سامنے گول گول گھومتے محسوس ہوئے۔ چکراتا سر لیے وہ ٹاول صوفے پر پھینک کر کمرے سے باہر نکلا۔ دو سیڑھیاں پھلانگتے وہ نیچے آمنے سامنے بنے دونوں پورشن کے مشترکہ لاؤنج میں آیا۔ سچ شکر کہ راوی نے ابھی چین ہی چین لکھا ہوا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے سامنے والے پورشن کے مخصوص کمرے کی جانب دیکھا جس کی لائٹ جل رہی تھی، مطلب وہ وہیں تھی اپنے کمرے میں۔ اشمل، ناشتے میں چیز آملیٹ کھاؤ گے یا پین کیک؟
سعدیہ نے حسب معمول اس کی سنجیدہ شکل دیکھ کر ناشتے کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ انہیں اس کی حالت دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ وہ بظاہر نہایا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ لال سرخ تھا جیسے بخار ہوا ہو۔ سامنے ہی داؤد اور تیمور ان کے ولیمے کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ یوں لاتعلق بنا بیٹھا تھا جیسے یہ اس کے نہیں کسی اور کے ولیمے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں۔ چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک سرد و سپاٹ سا تھا۔ اشمل، تیمور، رات بھر کہاں تھے تم؟ تیمور صاحب اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ اپنے لب بری طرح بھینچ گیا۔ یہی تھا۔ سرسری سا لہجہ تھا جیسے کہنا چاہتا ہو طویل جواب دینے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ تیمور درانی نے ٹھنڈی آ بھری۔ ابھی وہ کچھ اور کہتے کہ اپنے کمرے سے فرشتے نکل کر ان کی طرف آئی۔ وہ اب سرخ رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں تھی۔ وہ اپنی دانش میں کافی تر و تازہ ہو کر ڈائننگ ٹیبل تک آئی تھی، مگر ایک مرجھایا ہوا پھول ہی لگ رہی تھی۔ غیر معمولی خاموشی کے درمیان ناشتہ کیا گیا۔ اس خاموشی میں ایک بھونچال تو تب آیا جب داؤد درانی کے موبائل فون پر شہر کے بڑے ہسپتال سے ایک کال موصول ہوئی تھی اور پورے درانی خاندان کا سکون، اطمینان، خاموشی درہم برہم ہوئی تھی۔ انکل، یہ جہانگیر افندی سے کورٹ میرج کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اس دن سیلون سے بھاگ کر اس کے گھر پہنچی تو وہ بدکار شخص پہلے سے شادی شدہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے ناپاک عزائم کچھ اور تھے۔ تب اس پر یہ حقیقت کھل جانے پر بڑی مشکل سے اس شخص کے چنگل سے اپنی جان اور عزت بچا کر بھاگی۔ اس نے راستے میں مجھے فون پر رو رو کر یہ ساری باتیں بتائیں، کیونکہ جانتی تھی آپ لوگ اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ راستے میں ہی اس کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، سر پر چوٹ لگی ہے، بڑی مشکل سے جان بچی، اور آج صبح ڈاکٹرز نے بتایا علیزے کومے میں چلی گئی ہے۔ انکل، ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ کے باہر علیزے کی بہترین دوست صنم ان سب کو اس کی رودات پھوٹ پھوٹ کر روتے سنا رہی تھی، اور وہ سب گمسم سے وہاں موجود بس ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے علیزے کی؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کب تک ہوش آئے گا؟ اشمل تیمور کے لہجے میں جیسے صدیوں کی تڑپ تھی۔ وہ فرشتے کی موجودگی کو پوری طرح فراموش کیے۔ ڈاکٹرز نے یہی کہا ہے کہ آنے کو اس کو ہوش ابھی آ جائے، اور نہ آنے کو 6 ماہ 7 ماہ سال تک لگ سکتا ہے۔ ابھی کچھ ٹھیک سے نہیں کہا جا سکتا۔ صنم نے اسے تفصیل بتائی۔ اس کی شاید تب بھی تسلی نہیں ہوئی، اور وہ ان سب کو وہیں چھوڑے ڈاکٹر کے کیبن میں جا گھسا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر جیسے پتھرا سے گئے تھے۔ تبسم بیگم کب سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ سعدیہ انہیں تسلی دے رہی تھی، جبکہ داؤد اور تیمور کے چہرے بے تاثر تھے۔ اشمل ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آیا تو داؤد صاحب نے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی اسے 2 ہفتے تک انتہائی نگہداشت میں ہاسپٹل میں ہی رکھا جائے گا، اشمل نے سنجیدگی سے بتایا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ تائی ابو اور تائی امی کو کھانا کھلا کر خود اس وقت کچن میں موجود اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی بھانپ اڑاتا کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی۔ ملازمہ کچن صاف کر رہی تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا جو کینسل کر دیا گیا تھا۔ اسے جیسے کوئی تمنا بھی نہیں تھی کہ وہ ہوتا۔ اسے جیسے اس کی ماما بابا اس وقت ہاسپٹل میں علیزے کے پاس تھے۔ وہ خود اس کے پاس رکنا چاہتی تھی، مگر ماما بابا نے اسے زبردستی گھر بھیج دیا، یہ بول کر کہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اسے اس کے شوہر کو وقت دینا چاہیے۔ کتنی مضحکہ خیز بات تھی نا؟ وہ اپنے نام نہاد شوہر کو وقت دینے کو گھر میں پڑی تھی، اور شوہر صاحب ابھی تک ہاسپٹل میں اس کی بہن کے لیے خوار ہوتے پھر رہے تھے۔ فرشتے اس وقت بے حد خود ترسی کا شکار ہوئی تھی۔ اسے اس وقت یوں لگا رہا جیسے وہ برہنہ سر آبلہ پا تنہا کسی آگ اگلتے صحرا میں کہیں کھو گئی ہے۔ نہ زندگی کا کوئی سرا ہاتھ آتا تھا، نہ اس صحرا میں ایگزٹ پوائنٹ نظر آتا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھی کہ یہ تک احساس نہ ہوا کہ کوئی اس وقت کچن میں داخل ہوا ہے، لیکن پھر مخصوص آہٹ محسوس کر کے وہ بری طرح چونکی تھی۔ اشمل تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں، اسی لیے وہ سیدھا کچن میں آیا کہ کافی پی کر اپنی تھکاوٹ اتارے۔ علیزے کے ہاتھ کا بنا ایک کافی کا مگ اس کے دن بھر کی تھکان رفع کرنے کا آزمودہ نسخہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت اسے اسی ایک مگ کی اشد ضرورت تھی۔ ایک کپ کافی کا مجھے بھی دے دو۔ سرد و سپاٹ لہجہ کافی تحکم بنا تھا۔ فرشتے کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ شازیہ، ایک کپ کافی تم بنا کر دو۔ ابھی وہ ملازمہ سے کچھ کہتی کہ وہ دبا دبا سے چلایا تھا۔ فرشتے ملازمہ کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کافی بنانے لگی۔ وہ فون سنتا کچن کے دروازے تک چلا گیا۔ شکر ہے فرشتے بی بی، کافی آپ ہی بنا رہی ہیں، آپ نے مجھے نہیں کہا۔ آخر ہمیشہ آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی تو پیتے ہیں صاحب جی، کیونکہ علیزی بی بی آپ سے ہی تو بنواتی تھی۔ اس وقت جتنے غصے میں اشمل صاحب لگ رہے ہیں، بد ذائقہ کافی کہیں میرے سر پر نہ اڈیل دیتے۔ شازیہ شکر بجا لا رہی تھی۔
اور اس کی یہ منمناہٹ دروازے پر کھڑے اس نے بخوبی سنی، اور ایک مرتبہ پھر بے یقینی کا جھٹکا لگا، کیونکہ علیزے اس سے بڑے مزے سے کہتی تھی کہ کافی اس نے بنائی ہے، تو کیا وہ اس سے جھوٹ بولتی تھی؟ یہ تو کافی پی کر ثابت ہو ہی جانا تھا۔ فرشتے نے خاموشی سے کافی کا مگ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا، جسے دیکھ اشمل کے خون میں پھر سے ابال اٹھنے لگے۔ یہ مجھے روم میں دے کر جاؤ۔ ایک اور حکم تیار تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے خام خواہ زج کر رہا ہے، اس پر برتری پانے کو، یا شاید اس لیے کہ اب وہ اس سے پریشان ہو کر جلد کوئی حتمی فیصلہ کر لے۔ شازیہ، فرشتے نے اسے کچھ کہنا چاہا جب نہ بی بی جی، میں تو اپنے کوارٹر میں جا رہی ہوں، صاحب نے مجھے اپنے کمرے کے آس پاس پھٹکنے سے بھی منع کر رکھا ہے، شازیہ کہتی وہاں سے کھسک گئی۔ فرشتے لب بھینچی ٹرے اٹھا کر اس جنگلی کے کمرے تک آئی، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ سچ شکر کہ وہ سامنے موجود نہیں تھا۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھے انہی پیروں واپس لوٹ گئی۔ اشمل ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو بھانپ اڑاتا مگ ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ وہی ذائقہ تھا، مطلب علیزہ واقعی جھوٹ بولتی تھی۔ بھلا اس نے اشمل سے اور کیا کیا جھوٹ بولا ہوگا؟ وہ اس سے آگے کچھ اور سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، بس اس کے اندر زہر سا پھیلنے لگا تھا۔ اس کا فگار دل یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مگ وہیں ٹیبل پر پٹخا اور وہ اشتعال میں بفری ہوئی لہر کی مانند کمرے سے نکلتا اگلے ہی لمحوں میں اس کے کمرے میں اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ فرشتے جو دوپٹہ بیڈ پر رکھے اپنی دکھتی ہوئی گردن پر ہاتھ رکھے اسے دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی، اس اچانک افتاد پر بوکھلا کر دوپٹہ اڑا کر اوڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے کپڑے کون نکال کر دے گا؟ تمہارے والد محترم؟ وہ خام خواہ دھاڑا تھا۔ اشمل، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چلا رہے ہو؟ آرام سے بات کرو۔ سعدیہ جو یہ دیکھنے اپنے کمرے سے نکلی تھی کہ اشمل تیمور گھر واپس آیا یا نہیں، فرشتے کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھ اسے سمجھانے بجھانے پہلے ادھر آ رہی تھیں، بیٹے کو پہلے ہی اس کے کمرے میں گھس کر چلاتے دیکھ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس سے پوچھیں یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کل تو کمرے سے نکل جانے کو بولا تھا تو پورے زمانے میں شوہر کو بے عزت کر دیا تھا، کل تو بیوی بننے اور اس کمرے میں رہنے کے لیے مری جا رہی تھی، اب اس سے پوچھیں اس کی ذمہ داریاں کون پوری کرے گا؟ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور فرشتے اپنے لب بری طرح کاٹتی حلق میں گرتے آنسو پینے کی ناکام کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔